لیکچر نمبر 8 ہے جی، 506 نمبر MCQ سے شروع کر رہے ہیں۔ ابو محمد حجاج بن یوسف، جس کا نام اصل نام حجاج کلیب بن یوسف ہے، اور یہ طائف میں پیدا ہوا، اور اس کی جو پیدائش کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے وہ 40 ہجری بمطابق 661 میلادی۔ اور یہ کب اور کہاں پہ فوت ہوا، اس کی وفات شہر واسط میں ہوئی، اور 95 ہجری بمطابق 714 میلادی بنتی ہے۔ ابو عمر بن علاء نے کہا تھا کہ ما رأیت افصح من الحسن البصری ومن الحجاج بن یوسف، کہ میں نے حسن بصری سے بڑا فصیح اور حجاج بن یوسف سے بڑا فصیح نہیں دیکھا۔ حجاج نے اپنے خطبے میں جب کوفیوں کو مخاطب کیا تھا تو انہیں کیا کہا تھا؟ انہیں کہا تھا کہ ان الشیطان قد استبطنکم، شیطان تمہارا پیٹ شریک ہے، یعنی کہ تمہارے یہ عرب لوگ استعمال کرتے تھے کہ فلان من استبطنکم، کہ فلاں تمہارا بطن شریک ہے، یہ تمہارے بطن سے ہے، مطلب کہ تم اور وہ ایک ہی چیز ہو۔ تو فخالت اللحم والدم والعصب والاطراف، کہ وہ تمہارے گوشت، خون، تمہارے جسم کے جو مطلب کہ جو اس کا گوشت ہے، اس کے جو عصبات ہیں اور اس کے جو اطراف ہیں، تو ہر طرف جو ہے وہ اس کے ملا ہوا ہے شیطان، تو وہ تمہارے اندر سرایت کیا ہوا ہے، شیطنیت تمہارے اندر سرایت کی ہوئی ہے، یہ اس نے کہا تھا۔ من اجل الاعمال، اس کے جو یعنی اعمال جو اس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں جو کام، تو اس میں نقط المصحف و اعجامہ، مصاحف پر نقطے لگا کے اسے اجمیوں کے لیے جو ہے وہ یعنی قابل قرات بنانا، یہ اس کا جو ہے وہ کارنامہ ہے۔ ابو حمزہ خارجی کون تھے جی؟ اس کا نام تھا مختار بن عوف، بصرہ میں پیدا ہوا، اور خوارج کا بڑا رہنما تھا، اور یہ خوارج کی جو تحریک اباضیت ہے اس کی طرف اسے منسوب کیا جاتا ہے، اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ اور اباضیہ جو ہے یہ فتنہ ہے، فرقہ ہے ایک عبداللہ بن عباس تمیمی کے نام سے، جو کہ خوارج کا ہی ایک گروہ تھا، اور اس کی وفات 131 ہجری 748 میلادی ہوئی ہے۔ یہ بھی خطیب تھا خارجیوں کا۔ آگے آ جاتے ہیں جی، اس میں جو فنون تھے عہد اموی میں توقیات و رسائل تھے۔ توقیات میں توقیات کیا ہے؟ العبارہ الموجزہ، وہ مختصر عبارتیں جن کو خلیفہ یا کوئی گورنر یا کوئی اور یعنی دربار سلطنت کا کوئی اور جو ہے وہ افسر جو لکھتا تھا، فی افصل شکاوی والمظالم والحاجات، اگر کوئی بندہ حاجت کی چٹھی لاتا تھا یا مظلوم لے کر آتا تھا یا کوئی شکایت لے کے آتا تھا، تو اس کے نیچے جو وہ اپنا کمنٹ پاس کرتے تھے التی کانت ترفع الیہم، تو اس کو توقیات کہا جاتا تھا۔ اور یہ توقیات عہد خلفائے راشدین سے شروع ہوئیں، اور مشہور ان کی جو عروج جو اس کو ملا وہ عہد بنو امیہ میں ملا۔ حضرت عمر بن خطاب کی ایک توقیات میں سے ایک یہ لکھی ہے کہ کن لرایتک کما تحب ان یکون لک امیر، کہ تم اپنی رعایا کے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے تم پسند کرتے ہو کہ تم امیر کے سامنے ہو، تو امیر کے سامنے جس طرح تم بنتے ہو اسی طرح اپنی رعایا کے سامنے بھی بن جاؤ۔ اور حضرت علی کی ایک ہے جی کہ قیمت کل امرئ ما یحسن، کہ ہر بندے کی قیمت جو ہے وہ اس کی اچھائیاں ہیں جی۔ اور اسی طریقے سے ایک کتاب ہے الحیات الادبیہ بعد ظہور الاسلام، عبد المنعم الخفاجی، اس میں انہوں نے توقیات و رسائل جمع بھی کیے ہیں۔ اسی طرح من حدیث الشعر والنثر ایک کتاب ہے طه حسین کی، تطور الاسالیب النثریہ فی الادب العربی، پیچھے پڑھ آئے ہیں ہم، انیس المقدسی جن کی وفات 1977 میں ان کی کتاب ہے۔ اول مرانب الکتاب من اعمال دولہ والخلافہ، اعمال دولت و خلافت میں سب سے پہلے کتابت جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اور پھر دیوان رسائل جو ہے اس فن کو کس نے اٹھایا، اور سب سے پہلے اپنے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اپنے جو رسائل ہیں اس میں بطور کتابت استعمال کیا، وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہیں۔ اور جنہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ دیوان الخاتم، ایک باقاعدہ سیل بمور کا ایک نظام بنایا، من انشا دیوان الخاتم اول مرہ للکتابہ، کتابت کے لیے باقاعدہ سیل کا نظام بنایا کہ وہ سیل بمور ہونی چاہیے، وہ حضرت معاویہ نے ہی بنایا تھا۔ عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب، ان کی کنیت ابو غالب تھی، اور اصلاً یہ فارسی تھے، اور ان کی محنت ابتداً تو یہ تعلیم و تعلم تھی، لیکن بعد میں پھر یہ جو ہے وہ خلیفہ کے کاتب، یعنی پراپر جو ہے وہ خلیفہ کے کاتب بن گئے، جب لما بویا مروان بن محمد، جب مروان بن محمد جو ہے نا وہ خلیفہ بنے۔ اور عبد الحمید بن یحییٰ کاتب کا قتل 132 ہجری بمطابق 750 میلادی میں ہوا تھا، اور قتل کی تفصیلی واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ خلیفہ جو ہے قتل مع کاتب ہی، یہ وہ خلیفہ مروان بن محمد تھا، آخری جو خلیفہ تھا خلفائے بنی امیہ میں سے، تو اس کے ساتھ ہی عبد الحمید بن یحییٰ کاتب، حالانکہ خلیفہ نے اسے کہا تھا تم چلے جاؤ، بھاگ جاؤ، بچ جاؤ گے،
لیکن اس نے کہا نہیں، میرا اور آپ کا ساتھ ہے جنم جنم کا، لہٰذا میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، تو لہٰذا ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور کتابت کا جو مدرسہ فنیہ ہے، اس کی جو روح ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کا جو بنیادی جو اینٹ شمار کی جاتی ہے، وہ عبدالحمید الکاتب کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس نے کتابت کے باقاعدہ کچھ معین قواعد بھی بنائے تھے، اور مشہور جو رسالہ ہے عبدالحمید کا، وہ رسالۃ فی الشطرنج ہے۔ رسالۃ فی الشطرنج یعنی دراصل یہ رسالہ تھا رسالۃ فی حکم لعب الشطرنج، یعنی شطرنج کا جو کھیل ہے، اس کھیل کے متعلق جو تفصیلی حکم نامہ جاری کیا تھا خلیفہ کی طرف سے، تو اس کے متعلق لکھا تھا۔ عنصر الازدواج، جوڑوں کا اتناب، پھیلانا، توضیح، تفصیل، منطق، موسیقی، یہ تمام جو ہیں یہ خصائص ہیں عبدالحمید کاتب کے کتابت کے اسلوب کتابت کے خصائص ہیں۔ اچھا جی، المحاورات والقصص، یہ بھی ایک ادبی فن ہے جو کہ منافرت و مفاخر پر مشتمل ہے۔ منافرت اور مفاخرت آپ واضح ہیں، نفرت اور فخر، تو یہ محاورات کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے یہ ہوتا تھا، اور یہ عصر اموی میں یہ فن بھی پروان چڑھا۔ اور جو قصہ ہے، قصے کی 3 قسمیں ہیں، قصص اخباری ہوتے ہیں، قصص فخری ہوتے ہیں، اور قصے بطولی ہوتے ہیں۔ قصے بطولی سے مراد اپنی جنگوں کے کارناموں کے قصے ہوتے ہیں۔ اور اول من قص فی مسجد رسول اللہ، سب سے پہلے جنہوں نے قصہ گوئی کی ہے وہ حضرت تمیم داری ہیں۔ آئے تھے نا رسول اللہ کے پاس، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح ہم جا رہے تھے اور ہماری کشتی بمر میں پھنس گئی، اور پھر اس طرح سب لوگ جو ہے وہ ڈوب گئے، تو میں جو ہے وہ لکڑی کے سہارے ایک جزیرے پہ پہنچا۔ میں نہیں جانتا اس جگہ کا نام کیا ہے، لیکن وہاں میں نے جساسا نام کا یعنی دیکھا، ایک دو ہیکل قسم کا اندھا تھا جو کہ جزیروں میں جکڑا ہوا تھا، تو مجھے اس کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، یعنی یہ دجال کے حوالے سے، تو یہ جو ایک لمبی تفصیلی حدیث ملتی ہے، تو یہ قصہ مسجد نبوی میں سنایا تھا۔ 40 ہجری متوفہ، 660 میلادی۔ اور الخطط والآثار کے نام سے ایک کتاب ہے مقریزی کی، جن کا اصل نام تقی الدین احمد بن علی ہے، اور ادب القصص عند العرب موسیٰ سلیمان کی کتاب ہے۔ شعر اسلامی جی، تو شعر اسلامی من اشتہر فی شعر الحماسہ والفخر فی العصر الاسلامی، عصر اسلامی میں کون مشہور ہوا حماسہ اور فخر میں شعر کہنے کے لحاظ سے؟ عاشہ ہمدان 83 ہجری، ان کا آگے تفصیل آئے گی۔ اسی طرح ابو ذؤیب الحضلی، ان کی بھی آ رہی ہے، یہ جو ہے وہ رثا میں ان کی شہرت ہوئی تھی، ابو ذؤیب خویلد بن خالد الحضلی۔ اور من اشہر شعراء صدر الاسلام الذی شہد واقعات القادسیہ واکثر شعرہ فی الحماسہ، اکثر شاعری ان کی حماسہ میں ہے، اور یہ ہے کہ وہ قادسیہ میں بھی شریک ہوئے، اور وہ شعراء صدر اسلام میں بھی آتے ہیں، مشہور ہیں۔ عمر بن مادی کرب زبیدی، ہاشمیات کے نام سے، اموی شعراء میں سے ایک شاعر تھا جس نے ہاشمیات کے نام سے جو ہے وہ جو اہل بیت کی شاعری کی ہے، کمید بن زید الاسدی، 126 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور اول من ہاجم العرب، سب سے پہلے جنہوں نے عربوں پہ حملہ کیا اپنی زبان سے اور اپنے شعر سے، اور فارسیوں کی فضیلت کو عربوں پہ ثابت کیا، اس کا نام ابن یسار ہے۔ عصبیت جو ہے وہ شاعری میں بھی آ گئی، جیسے کہ شعر جاہلی جو ہے وہ شعر عصر اموی میں جب آیا تو اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ عصبیت بھی لوٹ آئی۔ اشتہر فی شعر اللہب من شعراء بنی امیہ، جو شعر لہو کے لحاظ سے شعراء بنی امیہ میں مشہور تھا وہ ابو دیبل الجمعی تھا، اور جو شعر غزل سے مشہور تھا وہ عمر بن ابی ربیعہ تھا، اور جو شعر خمر میں مشہور تھا وہ اختل تھا، اور جو غزل مشجع میں مشہور تھا، یعنی اس کو بناوٹ میں، تو وہ قیس بن زری تھا، اور جو ہے یعنی عصر بنو امیہ کو وہ العصر الذی سمی عصر احزاب والفتن، مختلف گروہوں کا زمانہ اور فتنوں کا زمانہ عصر بنو امیہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور من شعراء دین الجدید، ٹھیک ہے جی، دینی لحاظ سے جو جدید شاعریاں، جدید سے مراد یعنی شعراء الجاہلیین کے مقابلہ میں تو کعب بن زہیر، حسان بن ثابت، نابغہ جودی اور ابو ذؤیب الحضلی۔ اور من شعراء المتیمین، متیمین کی تفصیل سے یہ سارے آ بھی رہے ہیں، جمیل بن معمر اور قیس بن ملو اور قیس بن زری۔ اور جو لہو اور جنونیت کے لحاظ سے جو مشہور شاعر ہوئے، عمر بن ابی ربیعہ، احوص اور ولید بن یزید۔ اور جو شعراء بلاد التکسب ہوئے، یعنی درباری شعراء، پیسے کمانے والے، وہ اختل، فرزدق اور جریر ہیں۔ اور جو شعراء رجز ہیں، دیہاتی شاعر ہیں، وہ روبہ بن العجاج ہیں۔ شعراء الدین الجدید، ان میں کعب بن زہیر ہیں۔ کعب بن زہیر جو غطفان میں جو ہے وہ پلے بڑھے، ان کی وفات 24 ہجری بتائی جاتی ہے، 646 میلادی، اور ان کا مشہور قصیدہ بانت سعاد ہے،
اور یہ قصیدہ جو ہے یہ اس کی جو آخری حرف ہے وہ لام ہے، اور یہ قصیدہ 57 ابیات پر مشتمل ہے، اور اس قصیدے کو بانت سعاد اس کو بحر بسیط پر انہوں نے نظم کیا تھا، اور اسلام قبول کیا کعب بن زہیر نے 9 ہجری میں۔ اور وہ قصیدہ یہ ہے کہ جس کا مطلب تھا بانت سعاد فقلب الیوم مبتول، کہ سعاد جو ہے وہ ان کی محبوبہ یا ان کی بیوی کا نام تھا، تو اس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ بانت سعاد سے فارقت سعاد، یعنی سعاد جو ہے اس سے جدائی ہو گئی، اور میرا دل جو ہے وہ اس دن مطبول تھا۔ تو مطبول کا کیا مطلب؟ مطبول کا مطلب یہ ہے کہ اصیب قلبہ داشتاً وحزناً، میرے دل کو بہت غم اور جو ہے وہ لاحق تھا۔ اور متیمن اسرہا لم یفدی مقبول، متیمن اسرہا یعنی جو اس کی یعنی اس کے جو نقش پا ہیں محبوبہ کے اور اس کی جو محبت ہے، تو میں اس میں متیم ہوں، متیب بمعنی اسیر و محبوس ہوں، میں اس میں بالکل جکڑا ہوا ہوں کہ لم یفد مقبول، لم یفد کا مطلب کہ اب لا یجد یعنی فداء یفتی ہی، کہ بھئی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اب میں کوئی فدیہ دے کے یعنی اس جیل سے باہر نکل آؤں یا اس محبوسیت سے نکل آؤں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو میں گویا کہ ایسے ہوں کہ مقبول ہوں۔ مقبول کا مطلب کہ اب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہ فراق اور یہ محبت جو ہے یہ باقی رہے گی۔ اور القى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عردتہ علی کتف کعب علی انشاد بیت، کس بیت پر حضور علیہ السلام نے اپنی چادر ان کے کندھوں پہ ڈالی تھی اور پہنائی تھی؟ ان الرسول لنور یستضاء بہ، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ ان کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور ایسی تلوار ہیں اللہ کی تلواروں میں سے کہ جو مسلول ہے، کاٹنے والی تلوار ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کی ولادت مدینہ میں ہوئی ہے، اور حسان بن ثابت جو ہیں وہ بلاد حیرہ یعنی حیرہ کے بادشاہوں کے درباروں میں جاتے تھے۔ ابو الولید اور ابو عبد الرحمن ابو حسام یہ ان کی کنیتیں ہیں، اور ان کو یہ زمانہ جاہلیت میں شاعر الانصار تھے، اور زمانہ اسلام میں شاعر النبی تھے۔ اور مزید یہ کہ یہ شاعر الیمن تھے، کلھا فی الاسلام، اسلام میں ہی یعنی ان کو شاعر الیمن بھی کہا جاتا ہے حضرت حسان بن ثابت کو۔ اور ان کی وفات جو ہے وہ 54 ہجری 674 میلادی میں ہوئی، اور یہ زمانہ جاہلیت کے بڑے یعنی جو بڑے مضبوط شعراء ان میں سے ایک بڑے شاعر شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ اسماعی نے کس کے متعلق کہا تھا کہ ھذا فحل من فحول الجاہلیہ، حسان بن ثابت کے متعلق۔ اور یہاں پر ان کا یہ شعر دیا ہوا ہے کہ اصون عرضی بمال لا ادنسہ، اصون عرضی یعنی میں اپنی جو عزت نفس ہے، اپنی عرض جو ہے وہ اس کو میں محفوظ رکھتا ہوں مال کے ساتھ، میں اسے گدلہ نہیں ہونے دیتا۔ لا بارک اللہ بعد العرض فی المال، اگر انسان کی عزت نفس ہی ختم ہو جائے تو پھر مال کا بڑھنا تو لا بارک اللہ، تو اس میں کوئی برکت نہیں ہے اللہ کی طرف سے بھی۔ احتال للمال ان اودا فاکسبہ، اگر جو میں اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہوں یعنی اس کو ودیعت رکھتا ہوں، کیونکہ میں اس کو کما لوں گا۔ ولست للعرض ان اودا بمحتالی، اور اگر میری عزت نفس چلی جائے یعنی اس پہ حملہ ہو جائے، احتیال کہتے ہیں نا یعنی زبردستی کسی چیز پہ حملہ قبض کر کسی چیز کو چھن جانا، تو اگر میری عزت نفس چھن جائے تو میں اس کو کسی صورت دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر مال مجھ سے چھن جائے تو میں جانے دیتا ہوں کہ میں اسے دوبارہ کما لوں گا، لیکن اگر عزت نفس چھن جائے تو میں اسے کسی صورت واپس نہیں لے سکتا۔ یہ حسان بن ثابت نے کہا تھا۔ ابو ذئب الازلی، ان کا نام خویلد بن خالد ہے، اور یہ شعراء مخضرمین میں سے ہیں۔ ان کے 5 بیٹے طاعون کی بیماری میں چلے گئے تھے، یعنی اس جہاد میں جب کہ افریقہ کے جہاد پہ فوجیں جا رہی تھیں اور ان کے بیٹے اس میں شریک تھے، وہ شہید فوت ہو گئے تھے طاعون کی بیماری سے، انہیں بہت صدمہ پہنچا تھا۔ اور ان کے جو مشہور قصائد ہیں وہ ان کا قصیدہ عینیہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹوں کے رثا میں مرثیتاً کہا ہے، اور اس قصیدے میں اس کے ابیات میں سے یہ تھا کہ امین المنونی و ریبھا تتوجع والدہر لیس بمعتب من یجزع، قالت امیمۃ مال جسمک شاحبا منذ ابت الذلت ومثل مالک ینفع۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امین المنونی و ریبھا، منون یہ منیہ سے ہے اور ریبہ یعنی حوادثات سے ہے، کہ جو زمانے کی یعنی گردش ایام ہیں اور اس کی جو مصائب اور موتیں ہیں، تو انہوں نے جو ہے امین المنون، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، امین المنون و ریبھا تتوجع، تو انہوں نے میرے دل کو جو ہے وہ پگھلا کے رکھ دیا ہے، شدت غم سے بکا کا، دل کا شدت غم سے بکا کرنا، تتوجع کا مطلب یہ ہے۔ والدہر لیس بمعتب من یجزع، اور زمانہ جو ہے یہ یعنی زمانے یہ گردش ایام جو ہے یہ لیس بمعتب، معتب کہتے ہیں یعنی تکلیف و مصائب کے اوپر بولنے والا، تو من یجزع
تو زمانہ جو ہے یہ تکلیف و مصائب کے اوپر بولنے والا نہیں ہے، محسوس کرنے والا نہیں ہے اس کو، یعنی اس شخص کو کہ میں یجزعو جو جزا فضا کرے، یعنی قلت صبر سے جو روئے، تو زمانہ اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، اس کی حالت پہ ترس کھانے والا نہیں ہے، بلکہ زمانہ گردش ایام جو ہیں وہ تو انسان پر مصائب اور موتوں کو بڑھاتے ہی جاتے ہیں کہ انسان مرتے چلے جاتے ہیں اور حوادثات زمانہ سے انسان کی تکلیفیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ قالت امیمہ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کیونکہ بیوی جو ہے اسے بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے بچوں سے، تو قالت امیمہ کہتی ہے کہ مال جسمی کا شاہبن، یہ تیرا جسم کیوں ڈھلتا جا رہا ہے؟ شاہب یعنی نحیف الجسم، تو مال جسمی کا شاہبن، تو منذ اب تزلت و مثل مالی کا ینفعو، کیا ابھی یہ جب سے تیرا یہ امتحان شروع ہوا ہے، و مثل مال کا ینفعو، اور یہ تیرے مال کی طرح تجھے نفع کیوں نہیں دے رہا؟ یعنی جس طرح تیرا مال بڑھ رہا ہے تو تیرا جسم کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تیرا جسم جو ہے وہ تو کمزور ہوتا جا رہا ہے، ڈھلتا جا رہا ہے جب سے تیرے امتحانات شروع ہوئے ہیں۔ تو ان کے بیٹوں کے غم میں یہ مرثیہ کہہ رہے تھے۔ تو ان کی وفات جو ہے وہ 28 ہجری 648 میلادی میں ہوئی ہے۔ نابغہ جوہدی کا اصل نام ابو لیلہ عبداللہ بن قیس ہے، ان کی وفات 80 ہجری 699 میلادی میں ہوئی ہے، اور ان کو جو ہے ضرب به المثل فی وصف الخیل، گھوڑوں کا وصف بیان کرنے میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ان کے یہ ابیات تھے جی کہ فتن کان فیہ یسر صدیقہ، کہ وہ نوجوان کہ کان فیہ یسر صدیقہ، کہ جو اپنے دوست کو خوش کرتا تھا یا اپنے دوست کی طرف سے خوشی کو محسوس کرتا تھا، علی ان فیہ ما یسوء الاعداء، عادیہ، عادی یہ عادیہ دشمنوں کو کہتے ہیں، اور ساتھ اس کے کہ ان فیہ ما یسوء عادیہ، یعنی اسے اس چیز کا کوئی خطرہ یا خوف لاحق نہیں تھا کہ جو دشمنوں کی طرف سے اسے برا پہنچے گا یا عذاب محسوس ہوگی، بس وہ اپنے دوستوں کو خوش کرتا تھا، دشمنوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ فتن کملت خیراتہ غیر انہ، وہ ایسا نوجوان ہے کہ جس کے جو اخلاق ہیں، جس کی جو شخصیت ہے وہ مکمل ہے۔ غیر انہ جواد، ہاں بس یہ بات ہے کہ وہ جواد ہے، وہ بہت زیادہ سخی ہے۔ فما یبکی من المال باقیہ، تو لہٰذا اس کے پاس کوئی مال باقی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خامی خرابی اس میں نہیں ہے۔ تو فتن ایسا وہ نوجوان ہے کہ کاملت اخلاق ہو یا خیرات ہو، کہ جس کے اخلاق جس کی خیرات کامل ہے، علاوہ اس کے کہ وہ سخی ہے کہ اس کے پاس مال باقی نہیں، اور وہ ایسا نوجوان ہے جو بس دوستوں کو خوش کرتا ہے یا دوستوں کی طرف سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ علی ان فیہ ما یسول، وہ اس میں کوئی قطع نظر کہ وہ دشمن اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں یا اس کے دشمن اس کے لیے کیا برا سوچتے ہیں، وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ یہ نابغہ جوہدی کا شعر ہے۔ اس کے بعد شعراء المتیممون آ رہے ہیں، متیمون، ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے نیکسٹ کریں گے۔ تو ان کے 2 حصے ہیں، کون کون سے جو ہے وہ شعراء یعنی متیمون میں سے یعنی غزل کے اندر شمار ہوتے ہیں اور کون سے لحن میں شمار ہوتے ہیں، اور کن کی غزل کیسی ہے، انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ بار کریں گے۔ یہاں تک جو ہے یہ اس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ السلام علیکم۔